الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء والمنهاج البادي والكتاب الهادي مولده بمكة وهجرته بالطيبة ألا بها ذكره بحجة كافية وموعظة شافية وأرسله بالدين المشهور والعلم المعصور والكتاب المستور والنور الساطع والضياء اللامع سیدنا الممجد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا نعرہ تکبیر۔ خالق کا نام بڑا بلند ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، کائنات میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ واجب الوجود ذات المستجمع لجمیع صفاتہ و کمالہ ذات ایسی ذات ہے کہ جس نے شرک کیا وہ نجس ہے۔ ہم شیعان محمد و آل محمد کا پہلا عقیدہ عقیدہ توحید ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، لذا اپنے آپ کو کم نہ سمجھو، اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے پہلا عقیدہ عقیدہ توحید کا اظہار کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ہمارا دوسرا عقیدہ عقیدہ رسالت ہے کہ ہمارا رسول پوری کائنات سے افضل ہے، وہ خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لذا دوسرے عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے مل کے بآواز بلند نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تیسرا عقیدہ عقیدہ ولایت ہے کہ ہم علی سے لے کر مہدی تک 12 اماموں کے قائل ہیں، 12 اماموں کے ماننے والے ہیں، لذا تیسرے عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے مل کے بآواز بلند نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ چوتھا عقیدہ اور آج کی مجلس میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، عقائد تو اور بھی ہیں لیکن چوتھا اور آخری عقیدہ کہ جنگ حسین اور یزید کی نہ تھی۔ اگر جنگ حسین اور یزید کی ہوتی تو یہ سلسلہ ختم ہو جاتا۔ جنگ تھی حسینیت اور یزیدیت، لذا مل کے بآواز بلند چوتھے عقیدے کا اظہار کرے، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دے محمد والے۔
مہربانی فرمائی تھے سامنے جنہیں دو چار جی بیٹھے جو تو بہت پھر بھی باواز بلند صلوات پڑھے محمد تو مجلس مکمل ہے آزان سنا صاحبان علم و عمل پر ایک حقیقت کو واضح کر رہا ہے خدا کہ مجھ اللہ کی نظر میں مجھ خدا کی نگاہ میں مجھ رب العالمین کی بارگاہ میں پوری کائنات میں سے افضل کون ہے؟ سر اٹھانا میری طرف دیکھنا آپ بہت زیادہ ہیں توجہ میری طرف کریے میں ذرا اپنے جو مجھے بھائی نے کہا تھا میں اس کے ہٹ سے ذرا میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں یعنی اللہ نے اپنی پوری کائنات میں سے کس مخلوق کے سر پر تاج فضیلت تاج بزرگی تاج کرامت سجایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ اللہ یہ بیان فرما رہا ہے کہ البتہ ہم نے اولاد آدم کو فرزندان آدم کو تاج فضیلت تاج بزرگی تاج کرامت بخشا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اور ہم نے ہی حضرت انسان کو خشکی اور تری کے سینے پر حق حکومت عطا کیا ہے وَرَزَقْنَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور ہم نے ہی حضرت انسان کو اولاد آدم کو خیر الرازقین ہونے کے ناطے سے اپنے خزانہ رزق سے رزق طیب رزق طاہر رزق پاکیزہ عطا کیا ہے یہ الگ بات ہے کہ حضرت انسان خواہشات نفسانی کے دل میں دھنس کر وساوس شیطانیت کا شکار بن کر اپنے رزق حلال کو رزق حرام میں تبدیل کر لیکن ہم نے اسے رزق طیب عطا کیا ہے رزق طاہر عطا کیا ہے رزق پاکیزہ عطا کیا ہے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اور ہم نے اپنی پوری کائنات میں سے جس کے سر پر تاج فضیلت اور تاج بزرگی سجایا ہے ان میں سے اکثر پر ہم نے اولاد آدم کو مقام فضیلت بخشا ہے معلوم ہوا کہ 18,000 عوالم میں سے جس قدر مخلوقات خدا موجود ہے ان سب میں سے اگر کوئی مخلوق افضل ہے بہتر ہے اعلیٰ ہے تو وہ صرف اور صرف حضرت انسان ہے اگر یہ انسان ہے تو میری بات سمجھ گئی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں یعنی اللہ نے اگر دست ید اللہ کے ساتھ کسی مخلوق کے سر پر تاج فضیلت اور تاج بزرگی سجایا ہے تو الطاف بھائی وہ جمادات نہیں نباتات نہیں حیوانات نہیں جنات نہیں اور فرشتے بھی نہیں ہیں بلکہ اگر کسی مخلوق کے سر پر تاج فضیلت سجایا ہے تو وہ صرف اور صرف حضرت انسان ہے اگر یہ انسان ہے تو اب یہ انسان پوری کائنات سے افضل ہے بہتر ہے اعلیٰ ورفع ہے تو اب جتنے انسان ہیں کیا یہ فضیلت کے اعتبار سے برابر ہیں؟ بابا جی مہربانی فرمائیے میں آپ کے چہرے کی زیارت کر رہا ہوں
آپ مجھے دیکھیں، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کے لیے. میں نے یہ خود موضوع کو انتخاب کیا ہے یہاں بیٹھ کے، چونکہ ماحول کا تقاضا کچھ اور تھا. توجہ ہے یہ نہیں؟ تو اللہ نے پوری کائنات میں سے محسن بھائی اگر کسی کو افضل بنایا ہے، بہتر بنایا ہے، اعلیٰ و ارفع بنایا ہے، تو وہ صرف اور صرف انسان ہے. اگر یہ انسان ہے تو اب یہ انسان پوری کائنات سے افضل ہے، بہتر ہے، اعلیٰ و ارفع ہے. تو اب جتنے انسان ہیں کیا یہ برابر ہے؟ ایک جیسے ہیں، مساوی ایکول ہے؟ نانا. جب ہم نے یہ چاہا کہ تلاش کریں کیا جتنی اولاد آدم ہے کیا یہ فضیلت کے اعتبار سے برابر ہے یا برابر نہیں ہے، تو جیسے ہی تلاش کرنے کی کوشش کی، قرآن نے ہمیں پکار کر کہا ان الدین عند اللہ الاسلام. خدا کی بارگاہ میں اگر کوئی محبوب، مطلوب، مقصود دین ہے تو وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے. معلوم ہوا دنیا کا ہر انسان خدا کی بارگاہ میں محبوب تب ہوگا جب وہ مسلمان ہوگا. جو ہے یا نہیں؟ چونکہ اللہ نے اگر کسی کو بہتر بنایا ہے، اعلیٰ و ارفع بنایا ہے، تو وہ انسان ہے. انسان کے بعد جو پوری کائنات سے افضل ہے وہ مسلمان ہے، جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا. توجہ ہے یہ نہیں؟ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، وہ مسلم ہے، وہ مسلمان ہے، اس نے اسلام قبول کیا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں بھائی، وہ مسلم ہے. یہاں رک کے ایک بات اور عرض کرتا چلوں، چونکہ یہاں لالیاں کی سرزمین سے آج کل بڑی تبلیغ ہو رہی ہے، تو میں بھی ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں. اسلام کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے حقیقی اسلام، دوسرا ہے تخلیقی اسلام. ایک ہے وہ اسلام جو اللہ نے بھیجا، جو مصطفیٰ لائے، جس کی حفاظت محمد و آل محمد علی سے لے کر مہدی تک کر رہے ہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ وہ اسلام، ایک ہے وہ اسلام جو اللہ نے بھیجا، دوسرا ہے وہ اسلام جو ہمارے گھر کی فیکٹریوں میں تیار ہوا. توجہ ہے یا نہیں؟ ایک ہے وہ اسلام جو خدا نے بھیجا ہے، جو اللہ نے بھیجا. اس میں کیا ہے؟ اس میں اللہ نے اپنے قرآن میں جو اللہ کی پاک کتاب ہے، جو ہر کتاب سے افضل ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ جس بندے کو قرآن ہدایت نہ کرے اسے کائنات کی کوئی کتاب ہدایت نہیں کر سکتی. جسے مصطفیٰ ہدایت نہ کرے اسے کائنات کا کوئی انسان حفاظت نہیں کر سکتا. تو اللہ کی قرآن، اللہ کا قرآن، لفظ ہے قرآن. قرآن کے معنی کیا ہے؟ پڑھا ہوا. توجہ ہے یا نہیں؟ قرآن کے معنی ہے پڑھا ہوا. تو اس قرآن میں اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو. توجہ ہے یا نہیں؟ میں نے پہلے عرض کیا ہے یہاں سے تبلیغ شروع ہو گیا ہے، تو تبلیغی جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. اچھا، حقیقی اسلام اور تخلیقی اسلام. انسان وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے. جو ہے یا نہیں؟
اس لیے اللہ نے انسان کو خلق اس لیے کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد صرف اور صرف عبادت الہی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تو پوری کائنات سے بابا جی انسان افضل، انسانوں سے مسلمان افضل۔ اب جتنے مسلمان ہیں برابر ہیں، ایک جیسے ہیں، مساوی ہیں؟ نہیں، قرآن کی آیت، اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ کچھ عربی لوگ، عرب کے پدو بارگاہ رسالت میں آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آمنا، ہم ایمان لائے۔ اللہ نے کہا میرے حبیب قل، ان سے کہہ دو لم تؤمنوا، تم مومن نہیں ہو۔ جو ہے یا نہیں؟ جس بندے کے منہ میں زبان ہے اس پر واجب ہے میرا ساتھ دینا، جو نہیں بول سکتے ان کی مجبوری ہے، انہیں میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ بھئی اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب محمد یاسین طیب طاہر رسول سے جو جود اول ہے، کرم اول ہے، عشق اول ہے، حسن اول ہے، گنتی کا پہلا عدد ہے، یاسین ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، واللیل کی ظلفوں والا ہے، مارا جلبرین کی آنکھوں والا ہے، بزہا کر رخساروں والا ہے، کالی کمری والا ہے، جو رحمت للعالمین ہے، جو مرسل اعظم ہے۔ اس رسول سے اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب قل، ان سے کہہ دو لم تؤمنوا، تم علی والے نہیں ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ تو بھائی جان قرآن دلیل دیتا بھی ہے، دلیل لیتا بھی ہے، یعنی قرآن اپنے آپ کو نہ تخت کے ذریعے منواتا ہے، نہ تاج کے ذریعے منواتا ہے، نہ شورا کے ذریعے منواتا ہے، نہ دھاندلی کے ذریعے منواتا ہے، نہ اجماع کے ذریعے منواتا ہے، نہ قیاس کے ذریعے منواتا ہے، نہ پاور آف اسٹیٹ کے ذریعے منواتا ہے، نہ پاور آف ویلتھ کے ذریعے منواتا ہے، نہ پاور آف کمیونیکیشن کے ذریعے منواتا ہے، بلکہ قرآن تو دلیل دیتا ہے اور دلیل میں کہتا ہے اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی دلیل پیش کرو، کوئی ثبوت پیش کرو۔ تو انہوں نے جو بارگاہ رسالت میں آ کر کہا تھا یا رسول اللہ ہم مومن ہیں، اللہ نے کہا میرے حبیب ان سے کہہ دو لم تؤمنوا، تم مومن نہیں ہو۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ تو قرآن دلیل دے رہا ہے فلما يدخل الایمان فی قلوبکم، کہ ایمان تو بھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں، تمہارے قلوب میں داخل ہی نہیں ہوا، تو پتہ چلا اسلام اور ہے، ایمان اور ہے، صاحب ایمان اور ہے، صاحب اسلام اور ہے، جو ہے یا نہیں؟ پوری کائنات سے انسان افضل، انسانوں میں سے مسلمان افضل، مسلمانوں میں سے مومن افضل، علی ولی اللہ پڑھنے والے افضل ہیں۔ مومن صرف وہ ہے جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے، جو ہے یا نہیں؟ حسن بھائی، عطا بھائی، مومن صرف وہ ہے جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے۔ زمانے کے امام کا ظہور قریب ہے، سر دے سکتے ہو تو علی کو مانو، نہیں دے سکتے تو جان چھوڑو علی کی۔ علی کو بازاری شیعہ نہیں چاہیے، علی کو سر دینے والے شیعہ چاہیے، اس لیے کہ علی نے کوئی منت نہیں کی، کوئی سماجت نہیں کی، کوئی ایلچی نہیں بھیجا کہ مجھے ضرور مانو، توجہ ہے یا نہیں؟ کوئی منت نہیں کی، کوئی سماجت نہیں کی کہ مجھے مان۔ بھائی جان علی منتوں والا پیر ہی نہیں ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، علی منتوں والا پیر ہی نہیں
ہے تمہارا مجھے پتا نہیں، مجھے اپنا پتا ہے کہ میں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ ہے، وصی رسول اللہ ہے، وا خلیفاتہ بلا فصل، مجلس کی طہارت کی قسم، منبر کا تقدس کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، آپ دین علی ولی اللہ صرف اس لیے پڑھا ہے کہ کوئی بندہ میری ماں کو گالی نہ دے، اس لیے کہ کائنات کے رسول کی حدیث ہے، یا علی لا یحبک الا طاہر ولادا بلا یبغضک الا خبیث ولادا، علی تجھ سے محبت وہ کرے گا، توجہ ہے یا نہیں، جس کی اماں شریف ہوگی تو پوری کائنات سے انسان افضل، انسانوں میں سے مسلمان افضل، مسلمانوں میں سے مومن افضل، علی ولی اللہ پڑھنے والے افضل۔ اب جتنے مومن ہیں برابر ہیں، ایک جیسے ہیں، مساوی ہیں نا، ایمان کے 10 درجے ہیں، سر اٹھانا میرے طرف دیکھنا، لالیاں والوں ایمان کے کتنے درجے ہیں؟ 10 درجے ہیں، اگر ایک دوسرے درجے پر ہے، ایک چوتھے درجے پر ہے، ایک چھٹے درجے پر ہے، ایک 8ویں درجے پر ہے، ایک 10ویں درجے پر ہے، تو جو ایمان کے چوتھے پر ہے تو پہلے تینوں سے افضل ہے، سر اٹھاؤ جن کے منہ میں جمع ہے، جو ایمان کے چھٹے درجے پر ہے تو 5ویں والے سے افضل، جو ایمان کے 8ویں درجے پر تو 7ویں والے سے افضل، جو ایمان کے 9ویں درجے پر تو 8ویں والے سے افضل، بھائی جان جو ایمان کے 10ویں درجے پر ہے تو 9ویں والے سے افضل، تو جو ہوئی کل ایمان، جو ہوئی کل ایمان، جس کے حق میں رسول فرما دے بارز الایمان کلہ الی الکفر قل، کہ آج کل کا کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابلہ میں، توجہ ہے یا نہیں، کیا کہا؟ کل کا کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابلہ میں، بھائی جان کب کہا تھا؟ جب عمر ابن عبداللہ خندق عبور کرنے کے بعد خیمہ کا رسالت میں کر نیزہ مارتا ہے تو میرے رسول نے کہا من لہذا القلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ کیا کہا؟ کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ 3 مرتبہ میرے رسول نے کہا کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ پہلی مرتبہ کہا کوئی نہیں اٹھا، صرف علی اٹھے، توجہ ہے یا نہیں؟ دوسری مرتبہ کہا پھر کوئی نہیں اٹھا، صرف علی اٹھے، تیسری مرتبہ جب کہا کوئی نہیں اٹھا، علی اٹھے، آگے بڑھ کر کہا یا رسول اللہ انا لہو، یا رسول اللہ آج کے بعد کسی سے نہ کہنا، کیا بات، بچوں نہیں فرمائی میں نے کیا کہا ہے؟ یا رسول اللہ آج کے بعد کسی سے کچھ نہ کہنا، کیا کہا میرے رسول نے؟ کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ کیا کہا؟ بما ینطق کے مالک نے، جو وحی کے بغیر بولتا ہی نہیں، جو اللہ کی وحی کے بغیر بولتا ہی نہیں۔ بھائی جان کیوں نہیں بولتا؟ اس لیے نہیں بولتا کہ محمد کے منہ میں لسان اللہ ہے، محمد کا کلام کلام اللہ ہے، محمد کا ہر قول و فعل حجت اللہ ہے، محمد کی مرضی مرضت اللہ ہے، محمد کا انداز بندگی عبادت اللہ ہے، محمد نے جس گھر کی طرف سر جھکا دیا وہ کعبۃ اللہ ہے، جو محمد کا محب ہے وہ حبیب اللہ ہے، اور جو محمد کا دشمن ہے وہ کل بھی لعنت اللہ تھا، وہ آج بھی لعنت اللہ ہے۔ 3 مرتبہ کہا کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ کتا کہا نا، بھائی وما ینطق کے مالک نے کہا کتا ہے، کتا کہا، کتا بنا نہیں، ہائے 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 ہائے، کتا کہا ہے،
شہر کوفہ مسجد اعظم منبر ابیض تیرا اور میرا مرشد علی بیت المال تقسیم کر رہا ہے، ایک بندہ مسجد کے وسط سے اٹھا، بھونک کے علی کو کہتا ہے یا علی آپ کی تقسیم میں عدالت رہی ہے، بھونکا علی کو، دشمن ہے ایمان کا، علی فرماتے نکلو کتے، غازی کی قسم کتا بن گیا تھا۔ کتا بن گیا، کتے کی شکل میں مسجد سے نکلا، جو ہے یا نہیں، کتے کی شکل میں مسجد سے نکلا، کوفے کے بندے جوان بزرگ سب اس کے پیچھے، دیکھو علی کو بھونکا، کتا بن گیا، علی کو بھونکا، کتا بن گیا، کسی نے کبرا ڈنڈا، کسی نے سوٹا، کسی نے روڑا، جو کسی کے پاس تھا اس کو مارنا شروع کیا۔ اب یہ دوڑتا جا رہا ہے، عقل تھی انسانوں والی، شکل تھی کتے والی، جو ہے یہ نہیں، اس نے اپنے گھر کا دروازہ پہچانا کہ ان سے جان چھوٹے، اپنے گھر میں داخل ہوا، اس کی بیوی روٹی پکا رہی تھی، اس نے دیکھا کہ نجس کتا، پلید کتا، لہو لہان کتا میرے گھر میں کیسے آ گیا، جوتا اتارا، مارنے کا ارادہ کیا، پیچھے سے کوفے کے بندے بولے بی بی نہ مارنا نہ مارنا، یہ کتا نہیں ہے، یہ تیرا شوہر ہے، کہ یہ شوہر ہے میرا، کہیں یہ حرامی علی کو تو نہیں بھونکا۔ ایک سلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد، محمد آل محمد، تو پوری کائنات سے انسان افضل، انسانوں میں سے مسلمان افضل، مسلمانوں میں سے مومن افضل۔ اب جتنے مومن ہیں برابر ہیں، ایک جیسے ہیں، مساوی ہیں، نہ، پھر قرآن کی آیت، اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد وسلیمان عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَ عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ دونوں نبیوں کو حکم دے رہا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد وسلیمان عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا۔ جو ہے یا نہیں بھائی، داؤد کون ہے؟ نبی۔ سلیمان کون ہے؟ نبی۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے ہم نے علم دیا، پتا چلا نبی سینے میں علم لے کے آتا ہے، یہاں آ کے نہیں پڑھتا۔ اسی لیے تو جناب عیسیٰ نے کہا تھا انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبی، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لایا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں۔ اب مجھے بتاؤ عیسیٰ کے ہاتھوں پہ انجیل تھی؟ نہیں تھی۔ گودی پہ انجیل تھی؟ نہیں تھی۔ ماں مریم کے پاس انجیل تھی؟ نہیں تھی۔ علماء کا فیصلہ ہے کہ عیسیٰ کے سینے میں علم انجیل موجود تھا۔ ارے جو عیسیٰ میرے محمد کا امتی ہے، جب وہ سینے میں علم لے کے آتا ہے تو جو نبیوں کا نبی ہے وہ جبرائیل کے آپریشن کا محتاج کیسے ہو گیا؟ کیا بات ہے، وہ محتاج کیسے ہو گیا؟ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ دونوں نبی مل کے کہہ رہے ہیں اس اللہ کا شکر ہے۔ کس بات پر شکر ہے؟ کہ اس نے ہمیں اپنے اکثر مومن بندوں پر فضیلت بخشی ہے، اکثر پر فضیلت بخشی ہے، بابا جی کل پر نہیں۔ پتا چلا کچھ ایسے بھی ہیں جو ان سے بھی افضل ہے۔ اب وہ کون ہے؟ پھر قرآن کی آیت، اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے بابا حبنا لہو اسحاق و یعقوب کلن ہدینا و نوحا ہدینا من قبل و من ذریتہ داؤد و سلیمان و علما وقال الحمد
الحمدللہ پوری آیت نہیں پڑھتا وقت نہیں اتنا. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ان نبیوں کو, جتنے نبی ہیں ان کو فضیلت بخشی ہے. اچھا نبی کتنے ہیں؟ کم از کم 1,24,000 نبی ہیں. کیا یہ برابر ہے؟ ایک جیسے ہیں؟ مساوی ہیں؟ بعض ہم علی بعض, اللہ کہتا ہے بعض افضل ہیں بعض مفضول ہیں. اچھا نبی تو برابر نہیں, ان میں سے رسول کتنے ہیں؟ 313. ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے. نبی تو برابر نہیں, یا 313 رسول برابر ہیں, ایک جیسے ہیں, مساوی ہیں. نا تل کر رسولو فضلنا بعضهم علی بعض, بعض افضل ہیں بعض مفضول ہیں. جو ہے یا نہیں؟ پتا چلا 313 بھی برابر نہیں. نتیجے تک گل پہنچا کے الطاف بھائی گل چھڑ دیتی. 313 بھی برابر نہیں, ایک جیسے نہیں, بلکہ 5 رسول پوری کائنات سے افضل ہیں. جناب نوح, جناب ابراہیم, جناب موسیٰ, جناب عیسیٰ اور ہمارے رسول پاک. بعض نے 6 کہا ہے, بعض نے 5 کہا ہے. جناب آدم کا نام بھی بعض نے لیا ہے. 5 رسول پوری کائنات سے افضل ہیں, برابر ہیں, ایک جیسے ہیں. اچھا یہ 5 جو افضل ہیں ایک جیسے ہیں, ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کے ساتھ صلی اللہ محمد محمد. تو بات کہاں تک پہنچی تھی کہ 5 رسول پوری کائنات سے افضل, بس 3 یا 4 منٹ. 5 رسول پوری کائنات سے افضل ہیں. یہ 5 جو افضل ہیں برابر ہیں؟ سارے بولو لالیاں والے ہو, ایک جیسے نہیں, بلکہ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب وحکمت ثُمَّ جَاءَكُم, میرا ایک نبی آئے گا, اس پر ایمان بھی لانا, اس کی مدد بھی کرنا. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر یاد رکھو فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. نبی نہیں رہو گے, فاسق بن جاؤ گے. جو ہے یا نہیں؟ تو پوری کائنات سے
انسان افضل، انسانوں میں سے مسلمان افضل، مسلمانوں میں سے مومن افضل، مومنوں میں سے انبیاء افضل، انبیاء میں سے 313 رسول افضل، 313 میں سے 5 رسول افضل، اور 5 میں سے میرا محمد، توجہ ہے یا نہیں، 5 میں سے میرا محمد افضل ہے، بہتر ہے۔ بس آخری بات، پوری کائنات سے میرا محمد افضل ہے۔ بس آج کی مجلس میں دیکھنا یہ ہے کہ محمد کے بعد کون ہے ایسا جو پوری کائنات سے افضل ہو؟ اگر آپ بھی کہے زبان کاٹ دو، لیکن اگر قرآن کہے تو قرآن کا فیصلہ ماننا پڑے گا۔ تو پھر قرآن سے پوچھتے ہیں جلدی جلدی کہ اللہ کی پاک کتاب تو بتا کہ محمد کے بعد کون ہے ایسا جو پوری کائنات سے افضل ہے؟ تو جب قرآن سے پوچھا تو قرآن نے پکار کر کہا فَقُلْ تَعَالَوْا، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَانَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَانَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنے جیسے لاؤ، تم اپنے جیسے لاؤ، ہم اپنے جیسے لاتے ہیں۔ پوری کائنات سے مصطفیٰ افضل، مصطفیٰ کے بعد مرتضیٰ افضل، مرتضیٰ کے بعد الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ وابوہما وافضل منہما، حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کا باپ ان سے افضل ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ صاحب میرے بھائی پڑھیں گے چونکہ اتنا